خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی مقررین حضرات ہیں وہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور باقاعدہ ہم خطابات جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذیشان احمد حسان صاحب کو۔ آپ سربراہ ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ لاہور اور خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ ولی عباس شریف کے۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ ولی عباس شریف، آستانہ عالیہ ولی عباس شریف، بزم غوثیہ۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی اس انتہائی روحانی اور نورانی محفل میں آج کی مجلس کے صدر نشین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب اور مسند صدارت پر جلوہ افروز جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب، سٹیج پر جلوہ فرما مشائخ اعظام، سادات کرام، علماء کرام اور آج کی بزم میں اکتساب فیض اور اکتساب نور کرنے والے مسلمان دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے ہی تین چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بالخصوص آج کا دور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور بن چکا ہے۔ ہر شخص اپنی جیب میں اپنی ہی ایک کائنات لیے پھرتا ہے اور آپ بٹن دباتے ہیں اور ایک انجمن ہزار رنگ آپ کی آنکھوں کے سامنے جلوے بکھیرنے لگتی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں پر آسانیاں ہیں وہاں پر مشکلات بھی ہیں۔ بالخصوص ہم دینی اور روحانی لوگوں کے لیے اس کی نظریاتی سرحدوں کی پاسداری قرآن و حدیث کی روشنی میں از حد ضروری ہے۔ ایک معروف مغربی مفکر نے لکھا کہ جس طرح ایک ہوائی جہاز ہوتا ہے، قبلہ پیر سید صبغت اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ خانپور جانا ہو تو سڑک ٹھیک چننی پڑتی ہے، زمین سے جانا ہو تو زمین پر تو سڑکیں ہوتی ہیں،
اور اگر آسمان سے ہوائی جہاز کے ذریعے جانا ہو تو میرے دوستو آسمان میں تو کوئی سڑک نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے، کراچی جانے کے لیے آپ کا جہاز اگر صرف 1 ڈگری رائٹ یا لیفٹ ہو گیا ہے، تھوڑا سا معمولی سفر ادھر ادھر ہوا ہے تو شاید آپ کراچی کی بجائے کوئٹہ یا افغانستان جا پہنچیں، آپ منزل نہیں پا سکتے۔ آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں روحانی سرحدوں کے امین اور علمی سرحدوں کے امین کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خیر، آئیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ میں اس کو پورا نظریہ سمجھتا ہوں، لوگوں کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے اور دین کی وہ مقتدر آیات، مقتدر نشانیاں اور دین کے وہ جھنڈے اور دین کے قلعے ان سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ نہ میں یہ نہ میں وہ، میں مسلم کتابی ہوں۔ بات یہ ہے کہ کیا کتابی ہونا ممکن ہے یا نہیں، یا قرآن مجید نے کیا ہمیں کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، قرآن پڑھو، جو سمجھ آتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ آؤ قرآن سناتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان کس طرح لائے؟ رب کریم فرماتا ہے کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ناس، جس طرح ایمان لائے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ نے ایمان کو ناس کے ساتھ جوڑا ہے، لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کی مثال میں آپ کو ایک سمجھاؤں۔ اگر ایک بندہ ہو وہ انٹرنیٹ سے MBBS کا پورا سلیبس ڈاؤن لوڈ کر لے، یا بازار سے MBBS کی ساری کتابیں خرید لائے اور کتابیں پڑھ کر کہے کہ اب میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں، I am a neurologist اور physician اور something else، کہے کہ میں نیورولوجسٹ بن گیا ہوں، میں گائنیکولوجسٹ بن گیا ہوں، آؤ مجھ سے علاج کرواؤ۔ کیا کوئی عقل والا بندہ، کیا کوئی شعور والا بندہ اس کے پاس جائے گا علاج کروانے؟ نہیں میرے دوستو، علم وہی ہے، لیکن علم کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ کتابیں کسی استاد سے نہیں پڑھو گے، یونیورسٹی میں نہیں جاؤ گے، میڈیکل کالج میں نہیں جاؤ گے، تمہارے پاس اس بات کی سند نہیں ہوگی، تب تک ہم تمہاری باتوں کو، کتابوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ کتابیں صرف کتابوں سے بات نہیں بنتی۔ پھر اگر کوئی بندہ کالج یا یونیورسٹی سے پڑھ بھی لے، ڈاکٹر بن بھی جائے تو کوئی اس کے پاس علاج نہیں کروائے گا۔ ڈاکٹر کہیں گے اب پہلے ہاؤس جاب بھی کرو، پہلے کسی بڑے ڈاکٹر کے زیر اثر رہ کر جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں ان کی تربیت بھی حاصل کرو۔ میرے دوستو، میرا آج کی نشست کا پہلا سبق وہ یہی ہے کہ کتابیں پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، کسی استاد کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس چٹائی پہ بیٹھو، چٹائی پر بیٹھ کے جب کسی اللہ والے کی نظر پڑے گی، اس نظر سے آپ کو کتابیں فیض دیں گی۔ دوسری بات،
یہاں پر فرمایا ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ناس. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الناس کیا ہے؟ اگر آپ لسان العرب پڑھیں، لسان العرب نے اس کا مادہ نون واو اور سین نوس سے لکھا ہے اور اس کے متعدد معنی نقل کیے ہیں. امام سیبویہ کا خیال بھی یہی ہے کہ الناس نون واو سین اور نوس سے نکلا ہے، اور یہ نوس کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس سے کچھ لٹک رہا ہو. لسان العرب کے مؤلف نے حدیث مبارکہ اس اپنے معنی کے تائید میں نقل کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا جس کے آزار بند اور تہمت اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، نائستن کا لفظ لسان العرب کے مؤلف نے یہاں پر استعمال کیا، یعنی کوئی چیز جو کسی سے بندھی ہوئی ہو اور لٹکی ہوئی ہو اور وہ اس کے آسرے پر ہو. اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ جو پینڈولم ہوتا ہے اور جو جھولا ہوتا ہے، جو جھولا لٹکتا ہے اور سوئنگ ہوتی ہے، اس کو بھی نوس یا ناس کہتے ہیں. معنی کیا ہوا ہے؟ فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو میرے مصطفیٰ کے دامن سے بند گئے ہیں، جو ان کے دامن سے بند گئے ہیں، ان لوگوں کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا کہ آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندہ ہو. جو کسی اللہ والے کے دامن سے بند گیا وہی تو ناس ہے. اور مفسرین نے لکھا ناس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ناس سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ناس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناس سے مراد مولا مشکل کشا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا ہے، اور ناس سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. بلکہ حضور سے دامن سے وابستہ ہوئے قیامت تک آنے والے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان لوگوں کی طرح فرمایا اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جنت کی راہیں تمہارے لیے آسان ہوتی جائیں گی. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اقبال نے، ہم لوگوں نے بدقسمتی سے ڈاکٹر اقبال کو صرف شاعر سمجھ لیا اور صرف شاعری پڑھی. اہل علم، کم اہل علم نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب، ان کے خطبات The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam پڑھی. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ علوم تین طرح کے ہیں. ایک علوم فلاسفہ کے ہیں جو انسان کے ذہن کی گتھیوں کو سلجھاتے ہیں. دوسرے علوم سائنس کے ہیں. سائنس انسان کے لیے زندگی کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، مشینریاں بنانے کے لیے ہے. فلسفہ ایک طرف ہے، سائنس ایک طرف ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے فلسفے نے اور سائنس نے جو علم کی بڑی قسم ہے وہ دین کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، اس سے دور کیا، مخالفت کی. لیکن ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اے انسان، اگر تمہیں اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بدن کی آسانی چاہتے ہو، اپنے من کو صاف کرنا ہے، اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی چاہتے ہو، تو تمہیں کسی اللہ والے کے در پر آنا ہوگا. تمہیں کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، کبھی داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آنا ہوگا، کبھی معین الدین چشتی اجمیری کے سامنے جناب آپ کو دامن طلب دراز کرنا ہوگا، کبھی اچ شریف، کبھی دیول شریف، کبھی سعادات کے آستانے پر. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، لوگوں میں قیامت تک تم میں دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی. اگر کتاب اللہ ہے اور میری آل ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے
اور ساتھ ہی ساتھ میری آل کے ساتھ وابستہ رہو گے، قیامت تک کامیاب رہو گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے